بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے میں بہت متفکر تھے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے۔ یکا یک وہ دونوں کپڑے سبز ہو گئے اور ایسی چمک پیدا ہوئی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہوں۔ سلام و مصافحہ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ کے سینہ مبارک پر دست مبارک رکھا، جس سے ان کے دل میں جو فکر اور گھبراہٹ تھی وہ دور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہاری ملاقات کا بہت شوق ہے، عن قریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر زور سے روئے، یہاں تک کہ اہل خانہ نے رونے کی آواز سنی۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا بے حد شوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تھوڑی دیر بعد ایسا وصال ہوگا کہ پھر جدائی نہ ہوگی۔ اے ابو بکر، اللہ نے تجھے اختیار دے دیا ہے کہ تو جسے چاہے خلیفہ مقرر کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی منتخب فرما دیجئے۔ ارشاد عالی ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ کو اپنا خلیفہ مقرر کرو کہ اہل آسمان و زمین میں وہ پاکیزہ ترین انسان ہیں۔ یہ واقعہ آسمانی سفرنامہ از شبیر حسین چشتی نظامی، صفحہ نمبر 152، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از وصال النبی، جلد دوم، صفحہ نمبر 33 تا 34 میں بیان کیا گیا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد بیمار ہوئے تو یہ وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد میری میت روضہ اقدس پر لے جا کر عرض کر دینا کہ یہ ابو بکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ اگر وہاں سے اجازت ہو جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اجازت نہ ہو تو بقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کے وصال کے بعد وصیت کے مطابق جنازہ وہاں لے جا کر معروضہ پیش کر دیا گیا۔ وہاں سے ہمیں ایک آواز آئی اور کوئی بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ اندر لے آؤ۔ ایسی ہی ایک روایت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھے سرہانے بٹھا کر فرمایا کہ جن ہاتھوں سے تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا اور خوشبو لگانا، اور مجھے اس حجرہ کے قریب لے جانا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اجازت مانگ لینا، اگر اجازت مل جائے اور دروازہ کھل جائے تو مجھے وہیں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان یعنی جنت البقیع میں دفن کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جنازے کی تیاری کے بعد سب سے پہلے میں آگے بڑھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو بکر رضی اللہ یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا حجرہ مبارکہ کا دروازہ یکدم کھل گیا اور آواز آئی کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ امام مستغفری نے اپنی سند سے حضرت
جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے وصیت کی تھی کہ تجہیز و تکفین کے بعد میرا جنازہ حجرہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جانا اور یوں عرض کرنا: السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق حاضر ہے۔ اگر شرف یابی حاصل ہو جائے تو حجرہ کے اندر سپرد خاک کر دینا، بصورت دیگر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اس وصیت کے مطابق عمل کیا گیا۔ اب یہ الفاظ ادا بھی نہ ہو پائے تھے کہ دروازہ کھل گیا اور آواز آئی کہ ان کی بزرگی کی وجہ سے یہاں دفن کر دو۔ اس وقت کوئی اور شخص اور چیز حجرہ شریف کے اندر نہ دیکھی گئی۔ آپ رضی اللہ کا انتقال 63 سال کی عمر میں 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو پیر کے دن ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات، یہ واقعات اچھے لگے ہوں تو آپ اپنے حلقہ احباب میں اس کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور ان کی محبت پیدا ہو سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔